جی آپ کے سوال ہمارے جواب پوچھیں۔ طلعت صاحب، ہم عام طور پہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے تمام مسائل کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ بات اپنی جگہ درست بھی ہے، لیکن دوسری طرف جو ہماری لیڈرشپ ہے اور اس کا جو لیول ہے کہ ابھی دیکھ لیں آپ، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ طے کیا اور اس کا برملا اظہار کیا عوام کے سامنے کہ اب مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے اور پبلک کے سامنے ہوں گے، اعلانیہ ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آصف علی زرداری سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب سے بھی، بلکہ شہباز شریف کے ذریعے پوری مسلم لیگ سے۔ تو پھر عوام ان پہ کیسے اعتماد کرے؟ اور اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے ان کو کس لیول پہ رکھ کے بات کرے؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جی۔ جو پبلک پوسچرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی خاص انداز اپنانا، اس میں اور جو آپ پس پردہ پالیسی اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فرق ہو تو آپ پکڑے جاتے ہیں۔ یہ جو کمٹمنٹس آپ پبلکلی کرتے ہیں، ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت بھی ہونی چاہیے اور نیت بھی ہونی چاہیے۔ اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں یا دونوں میں سے ایک چیز نہیں ہے، پھر بھی آپ پکڑے جاتے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے بہت سارے جو وعدے ہیں، جو بہت سارے نعرے ہیں، یا بہت سارے جو کمٹمنٹس ہیں پبلکلی، وہ پرائیویٹلی جو کام ہوا یا ہو رہا ہے، اس سے براہ راست ان کا کلیش ہے۔ اور لوگ آپ جیسے زیرک لوگ جو ہیں، جو سیاسی داؤ پیچ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، ان کی نظروں سے یہ چیزیں اوجھل نہیں ہیں۔ ویسے بھی عام فہمی کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ تو پی ڈی ایم کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، حکومت کو گرانے سے لے کر، استعفے دینے سے لے کر، لانگ مارچ کرنے سے لے کر، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرنے سے لے کر، ان میں سے کتنے انہوں نے پورے کیے ہیں؟ تو بحیثیت پلیٹ فارم تو پی ڈی ایم مکمل طور پر آپ کو اب فارغ پلیٹ فارم نظر آتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر وہ لے کے گئے ہیں جس لیول کے اوپر یہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے وہ لے کے گئی وعدوں کے حوالے سے، اور پھر اسی لیول پر آ کے گرے جس لیول کے اوپر یہ حکومت آپریٹ کر رہی ہے وعدے نہ پورے کرنے کے حوالے سے۔ تو بالکل ہے، اسٹیبلشمنٹ کے رابطے بھی ہیں۔ اب اس کے اوپر پی ڈی ایم کی جو مختلف جماعتیں ہیں وہ یہ انداز اپنا سکتی ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ انہوں نے اپنایا جب ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کا ذکر ہوا، جس کا میں نے اسٹیج کے اندر کور بھی کیا تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان کو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کا ایک طریقہ کار ہے۔ جناب طلعت بھائی، جنرل قمر جاوید باجوہ ابھی حال ہی میں سعودی عرب سے انتہائی حساس نوعیت کے انتہائی اہم معاہدے طے کر کے آئے ہیں، جن میں لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ہے براستہ سعودی عرب، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یمن کی اس قسم کے بہت سارے معاملات وہاں پہ طے کیے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے۔ تو کیوں نہ پاکستان کی جو ہماری اپوزیشن ہے وہ جنرل باجوہ سے ڈیمانڈ کرے کہ وہ اسمبلی میں آئیں، نیشنل اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں، اور آ کے وہ اپوزیشن کو قوم کو اعتماد ملیں۔ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا یہ آپ کن خبروں کی بات کر رہے ہیں اور ان میں کتنی حقیقت ہے۔ میں نے تو کسی معاہدے کے بارے میں بات چیت کا بھی نہیں سنا۔ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا، فوجی اڈے دینے کا ذکر ضرور ہوا ہے، اور جو کہ پاکستان کی تاریخ پرانی ایسی رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک ابھر جاتے ہیں، لیکن آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بات چیت ہوئی ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ یہ بات چیت ہوئی۔ جو اسپیکولیشن ہے اس کے اوپر اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کہ وہ اسپیکولیشن کیوں ہو رہی ہے، اور وہ میں کیا ہے میں نے اسٹیج کے اندر۔ لیکن آپ تو اسپیسیفک معاہدے کی بات کریں تو میری نظر میں تو کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا میرا مفروضہ جو ہے ابھی بھی یہی ہے کہ باوجود اس کے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندگان جو ہیں وہ ان کا اثر و رسوخ فیصلہ سازی میں بہت زیادہ ہے، مفروضہ یہی ہمیں بنانا چاہیے کہ فی الحال حکومت وقت جو ہے جیسی تیسی بھی ہے وہ بھی اس لوپ کے اندر ہے۔ تو ہم کیوں جنرل قمر باجوہ سے پوچھنا چاہیں، وزیر خارجہ سے کیوں نہ پوچھیں، اور وزیر دفاع جو نظر نہیں آتے ہیں ان کو کیوں نہ پارلیمنٹ کے اندر طلب کیا جائے اور پوچھا جائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، پرائم منسٹر سے کیوں نہ پوچھا جائے،
یعنی جو سیدھا رستہ ہے سوال پوچھنے کا اس کو کیوں نہ اپنایا جائے. تو میں بسات احترام آپ سے اتفاق نہیں کروں گا. میرے خیال میں تو وزیر اعظم سے سیدھے سوال پوچھنے چاہیے, کرنا چاہیے کہ, اور اب وزیر اعظم کو کہہ دینے لینے دیں جی کہ میرا تو اس سے لینا دینا ہے کوئی نہیں, تو پھر پوچھیں کہ کس چیز سے آپ کا لینا دینا ہے, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. لیکن میری نظر میں تو ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اور نہ ہی میرے خیال میں جنرل قمر باجوہ کو پارلیمنٹ میں بلا کے بطور روح رواں ان سے سوال پوچھنے چاہیے. وزیر اعظم ہیں, ان سے سوال پوچھنے چاہیے, لیکن ایسی معلومات میرے پاس نہیں ہیں. جی طلعت صاحب ریحان بات کر رہا ہوں. طلعت صاحب سوال ہے اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے حوالے سے. جب نہتے فلسطینیوں پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں تو اہل مغرب کا اس میں جو رد عمل ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. سوال یہ ہے کہ جو وہ اتنے تہذیب و تمدن سے آشنا لوگ اور ترقی یافتہ لوگ ہیں, تو یہاں پہ آ کے ان کا رد عمل اتنا مایوس کن کیوں ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم طلعت صاحب, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ پوچھنا یہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ہر بات پہ جو پریس کانفرنس یا پریس ریلیز جاری کرتے ہیں, ابھی تک فلسطین کے معاملے پر کیوں کوئی پاکستانی فوج نے پریس ریلیز جاری نہیں کی, یا پاکستانی فوج کے ترجمان نے اتنی ہلاکتوں کے بعد, انوسنٹ ہلاکتوں کے بعد اور مسجد میں حملے کے بعد کوئی پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ دیکھیے, یہ جو اہل مشرق ہیں, کیا ان کے رد عمل سے آپ مطمئن ہیں؟ اہل مغرب کو تو آپ بالکل تنقید کا نشانہ بنائیں, لیکن اہل مشرق جو ہیں تمام اسلامی ممالک, ان کے رویے سے آپ مطمئن ہیں؟ جن کا مسئلہ ہے, جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اور ان کے دل میں بستا ہے اور اس کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی, ان کے رد عمل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پہلے اس کے اوپر فوکس کر لیں, اپنے گھروں کو ہم دیکھ لیں. ایک دوسرا یہ کہ اہل مغرب نے اس ایشو کو اہل مشرق سے زیادہ بہتر ٹیک اپ کیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ہم اسے مطمئن بالکل نہیں ہیں, اس کے تعصب سے بھی واقف ہیں, لیکن اس کو بالکل ٹیک اپ کیا ہے, اس کو وائلنس کو کم کرنے کی بات کی ہے. اسرائیل کو جس طریقے سے ہمارا خیال ان کو درے لگانے چاہیے تنقیدی, وہ نہیں لگے. لیکن ہماری طرف سے کون سی بڑی زبردست انیشیٹو لیا گیا؟ وہ جنرل راحیل شریف ہوتے تھے, وہ ایک اسلامک فورس کی سربراہی کر رہے تھے, اور ہمیں اس وقت بتایا گیا تھا کہ امت مسلمہ کو اس سے بڑا کمانڈر نہیں بنا, یہ نئے دور کا صلاح الدین ہے, صلاح الدین ایوبی. ان کا کیا ہوا؟ فوج اس کے اوپر کیوں بیان دے گی فلسطین کے معاملے کے اوپر؟ میں آنیسٹلی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. وزارت خارجہ نے بیان اس کے اوپر دے دیا, کافی ہے, اور آئی ایس پی آر کا اس کے اوپر بیان بالکل نہیں بنتا. تو فوج اس کے اوپر بیان دے کے کیوں اپنے آپ کو تنازع میں ڈالیں؟ اس کے اوپر وزیر اعظم نے ٹویٹ کیا ہے, جو وہ کر سکتے ہیں اس وقت انہوں نے کر دیا. وزارت خارجہ نے بیان دیا, جو سب کر رہے ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں. بالکل بھی میں مطمئن نہیں ہوں مغرب کے رد عمل سے, لیکن مجھے زیادہ جو تشویش ہے وہ یہ کہ کس طرح ہم نے خاموشی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کر لیا. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا دیکھیں, ہم سے بالکل چند 100 کلومیٹر دور افغانستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر بچیوں کے اسکول کے اوپر حملہ ہوا, اور اس کے اندر 60 بچیاں جو ہیں 11 سال سے لے کے 16 سال تک وہ شہید کر دی گئیں. اس کے اوپر تو ہمارا کوئی رد عمل نہیں آتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ فلسطین پہ نہیں آنا چاہیے, فلسطین کے اوپر فرینکلی جو نارمل کمٹمنٹ ہے اس سے میری کمٹمنٹ شاید زیادہ ہی ہو, لیکن میں فی الحال موازنے نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کے اوپر بھی توجہ دی جانی چاہیے. کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی توجہ دی جانی چاہیے نا. وہاں پر بھی تو ایسے مظالم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے ہوائی جہاز نہیں لگایا وہاں پر, لیکن جو وہاں پر نسلوں کو جو تباہ کیا گیا ہے, جو روزانہ اکا دکا 3 4 5 جو ہیں دہشت گردی کے نام پر ان کو مار دیتے ہیں, تو وہ بھی تو ماؤں کے بچے ہیں, ان کے گھر بھی تو تباہ ہو رہے ہیں. تو وہ تو چوک ہولڈ کے اندر ہے, اس کی بھی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں ترجیحات اپنی درست کر لینی چاہیے. لیکن میں اسے اتفاق نہیں کرتا کہ فوج کو اس کے اوپر بیان دینا چاہیے. بالکل ڈی جی ایس پی آر نے اگر بیان نہیں دیا تو ٹھیک کیا ہے, ان کی جگہ ہی نہیں بنتی. اور اہل مغرب کے اوپر جو ہے تنقید کرنے سے پہلے ذرا ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے. جی طلعت صاحب السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عارف صدیقی ہے. میں پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام میں ریگولر دیکھتا ہوں اور بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور آپ کا زبردست تجزیے ہوتے ہیں اور نیوٹرل تجزیے ہوتے ہیں, وچ آئی لائک. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ عمران خان اور ان کی حکومت یہ اداروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج کے اخبار میں حدیبیہ کیس کے حوالے سے فواد چودھری کا میں بیان پڑھ رہا تھا جو اخبار میں آیا ہے کہ مقدمہ بند کرنے والے جج کے بھی بیرون ملک اثاثے ہیں.
میں تو حیران ہو گیا یہ کس طرح اداروں کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں. ملک کو برباد تو کر ہی دیا انہوں نے. پلیز اس کا جواب ضرور دیجیے گا. میرے خیال میں ایک بہت ہی ایک تو شکریہ آپ کا, آپ پروگرام کی آپ نے تعریف کی, اور اگر آپ نے پہلی مرتبہ شرکت کیا تو موسٹ ویلکم. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سمپلسٹک ویو ہے, ایک سادہ فہم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایسے ہم بیان دے دیتے ہیں تو اس سے ہم بڑا مارکا مار لیتے ہیں. پولیس کے بارے میں بیان دیا, پولیس کی ایسی کی تیسی کر دی. بیوروکریسی کے بارے میں بیانات دے دے کہ بیوروکریسی کی ایسی کی تیسی کر دی. ججز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ججز کی ایسی کی تیسی کر رہے ہیں. فارن آفس کے بارے میں جو بیانات دیے وہ بھی آپ کے سامنے. ایک تو خیال یہ ہے کہ بیانات سے ہم ڈنگ ٹپا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. نظر چاہنا. دوسرا یہ کہ جو سادہ فہم ہے ان کے پاس گہری منصوبہ بندی نہیں ہے. یہ کام گہری منصوبہ بندی کے, ریفارم جو گہری منصوبہ بندی کے ذریعے ہوتی ہے. وہ اپنے قصے دہرانے یا دوسروں کو پر الزام لگانے سے منصوبہ بندی نہیں بن جاتی. کوئی منصوبہ ان کے پاس اویلیبل نہیں. اور آپ نے اداروں کی تباہی کی بات کی. اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ جب یہ تنقید جو ہے یہ ان اداروں کی طرف بھی جائے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کو کے اہم ترین ستون ہیں. تو صرف اب وہی ادارے بچے ہیں جو جن کے اوپر اس قسم کی تنقید نہیں ہوتی. تو آپ نے ریاست کا اور حکومت کا نظام جو ہے نا وہ انسٹیٹیوشنز کے ذریعے چلانا ہوتا ہے. جب آپ انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دیتے ہیں, ڈیمورلائز کر دیتے ہیں, ان کے نمائندگان کو آپ ہر وقت اپنی جو تعصب کی تلوار ہے اس کے نیچے ان کی گردن رکھتے ہیں, تو وہ ادارے کام کرنا ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں, غیر فعال ہو جاتے ہیں. اس کے نتائج آپ کو نظر آ رہے ہیں. کوڑا اٹھانے سے لے کر انصاف دینے تک, خارجہ پالیسی کے اہداف حاصل کرنے سے لے کر معیشت چلانے تک آپ کا کوئی ادارہ جو ہے وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. کیونکہ جو لیڈرشپ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہم جتنی زور زور سے لوگوں کو اور اداروں کے نمائندگان کو گالیاں دیں گے اتنا ہی پبلک ہم سے محبت کرے گی. حالانکہ پبلک جو ہے سب سے بڑا وکٹم ہے اداروں کی غیر فعالیت کا. سہیل بات کر رہا ہوں. اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ لوگ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ طلعت حسین کو نہ سنا کریں. پتہ نہیں یہ کمپلیمنٹ ہے یا وہ ہمیں کسی بری بات سے منع کرتے ہیں. دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر ویلاگ میں یا ہر مہینے میں 1-2 دفعہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بات آپ نہ کریں, مشورہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ نہ کریں, اس کے بڑے بھیانک انجام ہوں گے, اس کے رزلٹ بہتر نہیں ہوں گے, ملک کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اس طرح کی آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ کو کبھی آپ کو ہوا؟ یہی جو آپ جس بات سے آپ کہتے ہیں کہ بھیانک انجام ہوگا, تو 71 کے بعد جب یہ بھیانک انجام ہوا اور ملک 2 حصوں میں بٹ گیا, ٹوٹ گیا ہمارا ملک, تو اس کے بعد ہی تو 3 دفعہ مارشل لا لگا. اس کے بعد ہی تو 4-5 جو جنرل چیفز تھے انہوں نے ایکسٹینشنز لیں. 5-7 پی ایمز کو سیک کیا گیا, ایک کو پھانسی دی گئی, 3-4 کو جلا وطن کیا گیا. بحریہ ڈاؤن ڈیولپ ہوا, ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپ ہوئیں, زمینوں کی الاٹمنٹس ہوئیں, پروموشنز ہوئیں, پوسٹنگز ہوئیں, اور یہ سب 40-50 سالوں میں پچھلے ہو رہا ہے. تو یہ بھیانک انجام جس سے آپ ڈراتے ہیں, یہ بھیانک انجام جب ہوا تھا 71 میں, تو اس کے بعد یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. تو اب اگر اور کوئی بھیانک انجام ہوگا تو یہ ڈیولپمنٹ تو ختم نہیں ہوں گی, یہ تو ہوتی رہیں گی. تو اس کے بارے میں آپ کا مجھے کامنٹ چاہیے. بہت شکریہ جی. مجھے نہیں پتا کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ نہ سنا کریں اور کیوں کہتا ہے کہ نہ سنا کریں. ہم تو اپنی طرف سے حقائق پر بنیاد بنا کر رائے بناتے ہیں, اور جہاں پر کوئی تعصب ہمیں نظر آتا ہے اپنی رائے کے اندر, اپنی اسیسمنٹ میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ میری رائے ہے, میرا خیال ہے, میرے پاس معلومات نہیں ہیں. تو یہ سننے سے کوئی کنونس نہیں ہو جاتا جی, جب تک حالات اس تجزیے کو درست ثابت نہ کریں. اب آ جائیے کہ جن بھیانک نتائج کی بات کرتا ہوں, میں 1971 کے واقعات جیسے واقعات کا ذکر نہیں کرتا جب میں بار بار بات کرتا ہوں, جو آہستہ آہستہ مرض پاکستان کے اندر سرایت کر گیا ہے, غیر فعالیت کا, ایبسنس آف گورننس کا, لوگوں کی مستقبل کے حوالے سے نا امیدی کا, آبادی کے بہاؤ کا, نظام کے ٹوٹ پھوٹ کا. میں اس بھیانک انجام کا ذکر کرتا ہوں جس کے اوپر آپ کو ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیولپ تو ہوا ہے عوام میں, تو بڑا واضح ہے کہ عوام کس طریقے کا
پاکستان چاہتے ہیں. تو جو مقتدر حلقے ہیں اور پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کو آپس میں بیٹھ کر یہ معاملات طے کرنے چاہیے. بنیاد اس کا 1973 کا آئین ہوگا. اور جو میں بار بار ذکر کرتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, کم از کم میرا جو ضمیر ہے وہ تو کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب میرے پاس کچھ تھوڑا سا پلیٹ فارم اویلیبل تھا تو اس کو میں نے کم از کم تجزیوں کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, کوئی مانے نہ مانے, کوئی سنے نہ سنے. اور تاریخ کو دہرانا بہت ضروری ہوتا ہے, بات دہرانا بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے, اور بالخصوص جب اس کا کاؤنٹر پراپیگنڈا اتنا زیادہ ہو کہ لوگوں کو وہ خیالی دنیا کے اندر دھکیلتا رہتا ہے, تو آپ کو بار بار یہ بات دہرانی پڑتی ہے. تو میں تو دہراتا رہوں گا کہ یہ ملک جو ہے یہ نہیں چل پا رہا, اور جن ڈیولپمنٹس کا آپ نے ذکر کیا 71 کے بعد, وہی تجرباتی طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس نقطے پر پہنچے ہیں کہ لوگوں کی امید جو ہے وہ اٹھتی جا رہی ہے مستقبل سے. تو میں تو دہراتا رہوں گا جب تک حقائق میرے پاس موجود ہیں, اور سناتا رہوں گا جب تک تاریخ مجھے یاد ہے. باقی فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے سننا ہے نہیں سننا. آپ سنتے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی ہے.